اور حدیث جو ہے وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر نے مولا کائنات کو فرمایا، یعنی کہ یا ابا الحسن، اے ابا الحسن، ھذا جبرائیل یقول ان اللہ تعالی آتا شیعتک و محبی کا سبع خصال، فرماتے ہیں کہ علی، یہ جو حضرت جبرائیل ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک بشارت، ایک خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور آپ کے شیعوں کے لیے اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری لے کر آئے ہیں، اور ان کے لیے یہ 7 کوالٹیز، 7 چیزیں ان کو عطا کی جائیں گی۔ یہ نہیں کی جائیں، یہ نہیں کہا کہ ان کے اندر ہو نا، جو محبت کرتا ہے، جو آپ کا شیعہ ہے، اس کو اللہ یہ 7 چیزیں عطا کرے گا۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ جبرائیل کے ذریعے سے آپ خوشخبری دے دو۔ پہلی کیا ہے؟ الرفق عند الموت، جب آپ کا شیعہ، جب آپ کا محبت کرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس وقت اس کی موت کو آرام سے قرار دیا جائے گا، یعنی یہ ان کی وجہ سے ہے، یعنی اس محبت کی وجہ سے کہ جب مرے گا تو اس کی موت کا وقت اس کے لیے، کیونکہ موت کا وقت بہت سخت وقت ہے، موت کا وقت بعض روایات کہتی ہیں کہ روح کا نکلنا ایسے ہے جیسے پتہ نہیں 300 کچھ ایسی تعداد ہے شاید روایت میں کہ 300 تلواروں کی نوکیں بدن پہ چپ رہی ہوں، روح اس ٹائم ایسے نکلی۔ لیکن اگر یقیناً شیعہ ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں عزیزان محترم مشاہدہ کیا، دیکھا ہے لوگوں کو، اعمال اپنی جگہ، خدا حساب کتاب کرنے والا ہے، خدا معاف کرنے والا ہے، ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے لوگوں کے لیے۔ ویسے آپس کی بات ہے، ہمارا بس چلے تو ہم کسی کو جنت نہ جانے دیں، ہمارا یہ نہیں جانے والا، یہ اس کے کام دیکھو، یہ اس کو دیکھو، ہم کیوں اتنے ریلیکٹنٹ سخت ہو رہے ہیں؟ اللہ رحمان ہے، بخش دے گا اس کو بھائی۔ تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کو واقعاً جو محبت کرتے ہیں ان کی موت آسان ہوئی ہے، یا علی کہتے ہوئے لوگوں کی روحیں جو ہے وہ بدن سے نکل گئی ہے، ایسی ہے۔ ایک شخص، ایک عالم دین کہتے ہیں، مسجد کا متولی تھا، مسجد میں جو کام کرتے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں مسجد میں خدمت، لیکن آپ کے بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس کے بیمار ہو گیا تو اچانک سے اس کے بچوں نے بلایا مولانا صاحب کو کہ مولانا صاحب ہمارے بابا کا آخری وقت آ گیا ہے، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ختم ہے، اب ہم ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ مولانا دوڑتے ہوئے گئے، اس کو کہا کہ بھائی اتنی تم نے زحمت کی، اتنی تم نے اسٹرگل کی ہے، آخری ٹائم ہے، کلمہ پڑھ لو۔ کیوں کلمہ پڑھو؟ تو پڑھ لو، یہ وقت ہے، کیوں اپنے آپ کو ایسا کر رہے ہو؟ تو اس نے بولا جن کے لیے میں نے ساری زندگی گزاری ہے، اگر وہ خود نہیں آئیں گے میں کچھ نہیں کروں گا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں محبت۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ بیمار شخص تھا لیکن اپنے بستر سے تھوڑا سا اٹھا اور اس نے سلام کیا۔ تو عالم دین، بہرحال عالم دین تھے، پہچان گئے، تو اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، تو کہا جس کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ تو یہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ ساری زندگی حسین حسین کرتا رہا ہے، تو ساری زندگی جب امام حسین کو پکارا ہے، گریہ کیا ہے، تو میری روح نہ نکلے مولا کہ جب تک میں آپ کی زیارت نہ کروں۔ اور کیا ہی بہترین وقت ہوگا کہ انسان اپنی دنیا سے نکلتے وقت اپنے امام کو دیکھے، اپنے مولا کو دیکھے۔ تو یہ جو میں بہرحال آپ کو بہت بار ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجلس میں بچوں کو آنے دیں، ماؤں کی گودوں کے بچوں کو آنے دیں، یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں ان کی روح کے اوپر، ان کے سول کے اوپر۔ یہ مجلس جو ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمارا کمال نہیں ہوتا، چاہے کوئی بھی عالم پڑھے، ڈیفینیٹلی ہر کسی کا سٹائل الگ ہے، ہر کسی کی روش الگ ہے، ہر کسی کا ٹاپک الگ ہے، مگر مجلس کا اپنا جو اورا ہے، اپنا جو ایسنس ہے، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، وہ امام حسین کی وجہ سے ہے۔ اس کے اثرات انسان کی روح کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور جب بچہ زندگی سے ایسا ہو تو پھر اس کی زندگی ایسی ہوگی۔ آج جو پرابلم ہے سوسائٹی میں، اس کی وجہ یہی ہے
کہ خدا نہ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ سب بچے یہاں تک تھے تو ٹھیک تھے، جیسے ہی پڑھنے بھیج دیا، باہر بھیج دیا، پرابلم ہے۔ اگر آپ نے اس کے اندر انسٹال کر دی محبت، آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مشکلات میں، ایک فیملی ہے، میرے دوست ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے فادر حالانکہ اہل سنت تھے، مدر شیعہ تھی، وہ یورپ کے ملک میں ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں کوئی مسلمان نہیں تھا، ان کی جاب ایسی تھی، لیکن ان کی ماں نے اپنی زندگی میں قربانیاں دی، اپنے ہسبینڈ کو بولا آپ جاب یہیں کریں، میں وہاں شفٹ ہوں گی جہاں پر کوئی حسینیہ ہوگا، جہاں امام بارگاہ ہو، تاکہ میں اپنے بچوں کو اہل بیت دے سکوں، حسین دے سکوں۔ اور آج ماشاءاللہ ان کے بچے ماشاءاللہ سب جو ہے اہل بیت کے راستے پر ہیں۔ یہ چیزیں اثر کرتی ہیں۔ ہم لوگ جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے، ہم لوگوں کو تو بائی ڈیفالٹ مل گیا نا یہ سب کچھ، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو پہلی چیز رفقہ عند الموت، دوسری چیز والانس عند الوحشہ، اور جو وحشت کا وقت ہوگا، وہ جو قبر کا وقت، قبر وحشت ہے، قبر یعنی کوئی نہیں ہے، اس وقت کوئی نہ کوئی چاہیے جو اس وحشت کو دور کرے۔ آپ اکیلے بیٹھے ہوں، اندھیرا ہو، تو اگر کوئی آپ کے ساتھ آ جائے، آپ سے بات کرے، آپ سے گفتگو کرے، آپ کو کتنا سکون ملے گا۔ تو جو اہل بیت سے، امام علی سے محبت کرتا ہوگا، جو ان کا شیعہ ہوگا، اس کی قبر میں وحشت نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بہت آیت اللہ جنہوں نے قم کا حوضہ بنایا، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا، ایک عالم دین کو بعد میں بیان کرتے ہیں خواب میں آ کے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سب لوگ رو رہے تھے، چلے گئے، اکیلا ہوں، اور میں نے دیکھا دو آگ، فائر، دو میرے قریب آ رہی ہیں، تو مجھے ایسا لگا کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں، حالانکہ مر چکے ہیں، لیکن اور خوف ہوا، لیکن میں نے دیکھا ایک نور آیا، جیسے ہی نور قریب آیا تو وہ فائر مجھ سے دور ہو گئی، آگ مجھ سے دور ہو گئی۔ تو میں نے اس نور سے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نہیں آتے میں ہلاک ہو جاتا۔ تو کہا میں امام رضا ہوں، تم میری زندگی میں پتہ نہیں 73 دفعہ میری زیارت پہ آئے ہو، میں بھی اتنی ہی دفعہ تمہاری قبر میں آؤں گا۔ تو یہ اہل بیت ہے۔ یو کین ناٹ بائی دس وتھ کیش منی، یہ محبت آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے، یہ محبت آپ کو انسٹال کرنی پڑتی ہے، یہ عقیدہ آپ کو بنانا پڑتا ہے۔ تو جو محبت کرے گا اس کی قبر کے اندر وحشت نہیں ہوگی۔ تیسرا وَالنُّورُ عِنْدَ الظُّلُمَاتِ، اور جب تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، تو ہماری محبت اسے نور دے گی، ایسا نور دے گی، ایسی روشنی دے گی کہ پھر اس کو اندھیرے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز قیامت جو ہے وہ اندھیرا ہے، سورج نہیں ہے۔ قیامت والے دن سورج نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ وہاں پھر کیا ہوگا؟ کون سی چیز ہوگی؟ انسان کے وجود کا نور ہوگا، جو نہ صرف اس کو روشنی دے گا بلکہ دوسروں کو بھی روشنی دے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ شہیدوں کے بارے میں ایسے بیان ہوتا ہے کہ شہید ایسے ہیں کہ جن کے وجود سے نور نکلے گا، اور یہ نور دوسرے لوگوں کو راستہ طے کروائے گا۔ کتنی بڑی اپورچونٹی ہے جانے محترم، صرف محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ چوتھی چیز والامن عند الفزع، اور جب قیامت والے دن ہر کوئی نالا کرے گا، جب قیامت ہوگی لوگ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، مگر اس وقت ہماری جو محبت میں ہوگا وہ امنیت میں ہوگا، وہ سکون میں ہوگا، وہ چیخ و پکار نہیں کرے گا۔ کیونکہ قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت بھی ہے، یوم الفزع الاکبر، جو قیامت ہے وہ چیخ اور پکار ہے قیامت کے اندر۔ مولا متقیان ہے کہ بھی مناجات کے جملے ہیں، اور باقی جگہوں میں دیکھیں کہ قیامت ایسی ہوگی نا کہ ماں اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، لیکن یہ محبت آپ کو امنیت دے گی۔ پانچویں چیز والقسط عند المیزان، اور جب میزان ہوگا، جب اعمال سنجش پہ ہوں گے، یعنی تولے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت ہماری جو محبت ہے وہ اس کے اس اعمال کو بہتر کرے گی۔ محبت اگر ہوگی تو ساری چیزیں، مشہور ہے شخص امام کی خدمت میں آتا ہے، چھٹے امام کی، اور کہتا ہے مولا میں
بڑی تنگ دستی میں ہوں، بڑے غربت میں ہوں، دعا کیجئے۔ امام کہتے ہیں تم غریب تو نہیں ہو، تم تو بہت امیر ہو، تم تو ثروت مند ہو۔ کہا مولا میں مشکلات میں ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ثروت مند ہو۔ کہا تمہارے پاس ہماری محبت نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ تو کیا تم ہماری محبت کو کسی چیز سے سودا کرو گے، کہ دنیا کی کسی چیز سے بیچو گے؟ کہا نہیں مولا۔ تو کہا تم سے زیادہ امیر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جس کے پاس محبت ہوگی اس کے اعمال کامیابی کی طرح اس دن ہو جائیں گے۔ اور چھٹی چیز والجواز علی الصراط۔ آپ جانتے ہیں، بڑا ٹائم نہیں ہے ابھی کیونکہ روز قیامت میں بہت سارے سٹیپس ہیں، مراحل ہیں جن کو طے کرنا ہے۔ صراط الگ ہے، میزان الگ ہے، سب کچھ الگ الگ ہے۔ تو صراط جس کو ہم کہتے ہیں ایک پل ہوگا، ایک برج ہوگا جو تلوار کی دھار سے زیادہ باریک ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار کی نب سے زیادہ تیز ہوگا، اس کو گزرنا پڑے گا۔ اور اتنا صراط 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 اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم انسان پڑھتا ہے، مگر انسان، مجھے نہیں پتا ہم کتنی پرسنٹیج اپنی زندگی میں صراط کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو صراط میں سے گزرنے کا جو جواز ہوگا، جواز آپ جانتے ہیں، آپ زیارتوں پہ جاتے ہیں تو جواز، پاسپورٹ کو کہتے ہیں نا جواز عربی میں، یعنی صراط سے گزرنے کا جو پاسپورٹ ہے وہ محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور آخری جو صفت ہے اس حدیث کے اندر وہ یہ وَدُخُولُ الْجَنَّةِ قَبْلَ النَّاسِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ جو اے ابوالحسن جو آپ سے محبت کرے گا، جو آپ کا شیعہ ہوگا، اللہ اس کو یہ بشارت دیتا ہے کہ جنت میں وہ باقی لوگوں سے پہلے داخل ہوگا اور ایک نور ہوگا جو اس کے دائیں طرف روشن ہوگا اور اس کو راستہ دکھائے گا۔ تو بہرحال یہ قال رسول اللہ ہے اور قولہ الصدق، اور ان کی قول جو ہے وہ صدق ہے، یعنی سچا ہے، اور وہ جو بھی چیز کہتے ہیں اپنی خواہشات سے یا اپنے اس سے نہیں کہتے۔ تو بہرحال ہم عزیزان محترم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اور یہ نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو گرانٹیڈ لینا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے کہ انسان اس کو گارنٹیڈ لے لے اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان